جی ہاں، یہ ملک ایک جمہوری ملک ہے، یہ ملک ایک سیکولر ملک ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پھر سے اس آزاد ہندوستان کو غلامی کا توق پہنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز اس رب اکبر کی ذات پر کامل بھروسہ ہے، ایسا ہرگز کسی صورت میں نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ جس دیش کو آزادی دلانے کے لیے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے چراغ جلایا ہو، اس چراغ کو اتنی آسانی سے نہیں بجھایا جائے گا۔ کہو انشاءاللہ۔ آج ہم پورے ملک میں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہمیں گھسپیٹیا کہہ رہے ہیں۔ میں ایسے لوگوں سے صاف کہنا چاہتا ہوں، میرے بھائی حضرات، ہم گھسپیٹیا نہیں ہے۔ یہ تو وقت طے کرے گا کہ کون گھسا ہے اور کون پہلے سے یہاں رہتا تھا۔ وقت ہے، کسی کے باپ کا نہیں ہوتا۔ ہاں، اوپر والا ایسے اسباب بڑھاتا ہے، دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے۔ وہ چلتا تھا فرعون کا سکہ، حامان کا، قارون کا، شداد کا۔ اللہ نے کہا کہ ایسے بنا دیں گے، نشان عبرت ہو جاؤ گے۔ کہاں ہے فرعون، کہاں ہے حامان، کہاں ہے شداد اور قارون؟ میرے بھائی، الغرض بقا کسی کو حاصل نہیں، سدا باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ آئیے مزید آگے بڑھیے۔ قرآن مقدس کی جس آیت کا میں نے خطبے کے شروع میں سہارا لیا، اس میں اللہ رب العزت صاف اعلان کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اس آیت میں اللہ صاف اعلان کر رہا ہے اور مسلمانوں کو مخاطب کر کے اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اے نثار پٹی کے لوگوں، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر اللہ کو اچھا نہیں لگتا۔ اللہ صاف اعلان کر رہا ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنائیے، آئیڈیل بنائیے۔ چہرے پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سجائیے، داڑھی رکھیے نوجوانوں۔ ظاہر پر اسلام کو سجائیے، باطن میں اسلام کو سجائیے، عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں ایک پہلو پر اسلام کو نافذ کیجیے۔ اگر آپ عقیدے کی دنیا میں ہے تو یہ طے کر لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی پالنہار نہیں۔ چاہے جائے آپ کے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائے، تب بھی ایک لمحے کے لیے کہ مت سوچنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے اندر طاقت ہے، ورنہ تم کافر ہو، مشرک ہو، تمہارا ایمان سلب ہو چکا ہے۔ نمبر 2، اگر آپ عبادات کی دنیا میں ہے اور عبادات کی دنیا میں جو چیز مقدم ہے وہ نماز ہے، نمازی بنیے۔ جی ہاں، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ ایک بڑھیا کا تیر زمین پر گر گیا۔ دیکھیے وہ دور کتنا عجیب و غریب تھا، کتنا عدل و انصاف والی حکومت تھی۔ ایک بڑھیا کا تیر زمین پر گر گیا اور زمین نے اس تیل کو نگل لیا۔ چنانچہ وہ بڑھیا اپنی شکایت لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی اور ان سے شکایت کی، کہا کہ زمین نے میرا تیل نگل لیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کاغذ کے پرزے پر اور ایک ٹکڑے پر کچھ لکھ کر دیا اور کہا کہ بوڑھی اماں اس پرچے کو لے جاؤ اور جہاں پر تمہارا تیل گرا ہے اس پرچی کو وہاں رکھ دینا اور زمین تمہارا تیل واپس کر دے گا۔ چنانچہ وہ بوڑھی اماں وہ پرزہ اور پرچہ لے کر گھر آ گئی، اور گھر آنے کے بعد جہاں پر بڑھیا کا تیل گرا تھا اس بوڑھی امے نے جو ہی اس پرچی کو اور اس پرزے کو وہاں پر رکھا، فوراً زمین لرزنے لگی، کپکپاہٹ جاری ہو گئی اور زمین نے اس بڑھیا کا تیل واپس کر دیا۔ چنانچہ گاؤں کے محلے کے سارے لوگ اکٹھے ہو گئے اور سوچنے لگ گئے کہ اس پرچے کے اندر آخر کیا ہے، کیا طاقت ہے کہ جس کی وجہ سے زمین نے اس بوڑھی اماں کا تیل واپس کر دیا۔ جی ہاں،
جب لوگ سارے اکٹھے ہو گئے اس کے بعد اس پرچے کے اندر کیا لکھا تھا؟ نثار پٹی کے لوگوں توجہ سے سننا، ایک لفظ بھی ضائع ہو گیا تو مجھے تکلیف ہوگی۔ اس پرچے کو جب کھول کر دیکھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ زمین یا تو اس بڑی امری کا تیل واپس کر دے ورنہ میں تیرے اندر کسی ایسے انسان کو داخل کروں گا جو نماز نہیں پڑھتا، کسی بے نمازی کو دفن کروں گا۔ میرے بھائی آپ سوچئے کہ ایک بے نمازی سے زمین کس قدر ڈرتی ہے۔ آج ہمارا حال دیکھیے، ہم نمازی نہیں پڑھ رہے۔ جی ہاں، ہم اس ایمان کے کلمے کو پڑھ چکے ہیں اور ہم اس خیال میں ہیں کہ اب ہمیں جنت سے کوئی روک نہیں سکتا۔ ایسا ہرگز نہیں۔ اگر جنت اتنی سستی ہوتی تو حضور کی پھوپھی حضرت سمیہ کی جسم کے ٹکڑے ٹکڑے نہ ہوتے۔ جی ہاں، جنت بڑی مہنگی چیز ہے۔ اس مہنگی چیز کو حاصل کرنے کے لیے نثار پٹی کے لوگوں آپ کو قربانی دینی ہوگی۔ یہ مسجد کا جلسہ ہے، آج سے یہ نیت کرے، یہ عزم کرے، یہ ارادہ کرے کہ انشاءاللہ العزیز اس مسجد کو اگر خون کی ضرورت پڑی تو ہم خون دینے کے لیے تیار ہیں، اگر جان کی ضرورت پڑی تو ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں، اگر مال کی ضرورت پڑی تو مال دینے کے لیے تیار ہے۔ تیار ہے بھائی سب لوگ؟ کہو انشاءاللہ۔ آخری بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں، مجھے بہت کم وقت دیا گیا ہے۔ جی ہاں، نمازی بنیے، یہ لاگ لپیٹ کی زندگی اٹھا کر پھینک دیجئے۔ یہ سب بیکار کے، فضول کے، فالتو کے مسئلے ہیں کہ کاروبار میں مصروفیات ایسی ہیں، مشاغل ایسے ہیں کہ فرصت نہیں ملتی۔ وہ نثار پٹی کے لوگوں اگر کاروبار کی مصروفیت کی وجہ سے اللہ کے حضور آنے کی فرصت نہیں ملتی، مسجد آنے کے لیے ٹائم نہیں نکلتا، نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں ملتا، تو یاد رکھنا بہت قریب ہوگی وہ گھڑیاں جب آپ کو بھکاری بنا دیا جائے گا۔ اللہ کا نظام ہے، وہ دینا بھی جانتا ہے، وہ لینا بھی جانتا ہے۔ اسی لیے نمازی بنیے، نمازوں کا خصوصاً اہتمام کرے۔ اس وقت ہمارے معاشرے میں نشے کی وبا جو ہے بہت زیادہ پھیلتی جا رہی ہے۔ چھوٹا سے چھوٹا بچہ نشے کے اندر مبتلا ہے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے ایک عجیب و غریب واقعہ تحریر کیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک 7 سال کا بچہ، اس کا انتقال ہو گیا، باپ نے نہلا دھولا کر اسے دفن کر دیا۔ چند دن گزرے، باپ نے اپنے اس لخت جگر کو، اس نور نظر کو خواب میں دیکھا اور باپ زارو قطار رو رہے ہیں۔ پوچھا کہ بیٹا، کہ جس وقت میں نے تجھے دفن کیا تھا اس وقت تیرے سر کے سارے بال کالے تھے، آج چند ہی دن گزرے ہیں کہ تیرے سر کے سارے بال سفید کیسے ہو گئے؟ اس لخت جگر نے کہا، اس معصوم نے کہا کہ ابو جان، میرے برابر میں، میرے پڑوس میں ایسے انسان کو دفن کر دیا گیا جو شراب پیتا تھا، نشہ کرتا تھا، اور اس پر جو اللہ کا عذاب ہو رہا ہے اس کی وجہ سے میرے سر کے سارے بال سفید ہو گئے۔ ہائے ہائے مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب امت میں نشہ عام ہو جائے تو یہ امت چاروں طرف پریشانی میں گھیر لی جائے گی۔ آج یہی وجہ ہے کہ مسلمان در در ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ جی ہاں، یہ چند معروضات تھے جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھی۔ دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بہت بہت شکریہ نثار پٹی کے لوگوں، اللہ آپ کو جہان میں آباد رکھے، خوش و خرم رکھے اور آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔